ہم چونکہ منج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، لڑائی نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، گالیاں نہیں، صرف ایک بات کر لیں، جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں، صرف اتنا بتا دیں، ان سے پوچھ لیں بھئی عید میلاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی؟ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی ہے۔ اچھا، اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ پتا نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ وہی تو ختم ہوگی، وہی تو ختم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور اگر پتا تھا، یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر وہ کہے گا بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا دو۔ بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حدیث کی کتاب میں، بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا، دو عیدوں کا بیان، مسلم میں بھی، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں بھی، اور ابن ماجہ میں بھی، جتنی کتابیں ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، چلو حدیث کی کتابوں میں، کسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، چلو کنز قدوری میں کوئی عید میلاد النبی کا باب باندھا ہو کسی عالم نے، یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو، یا کسی شرح وقایہ میں کوئی اس کی بات کی گئی ہو، ایک باب، ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں تو کمزور ہوا، آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے فضل سے سب سے آگے جلوس نکالیں گے۔ میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے۔ سادہ سے سوال، نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی ہے جی۔ اس نیکی کا علم اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ پتا تھا تو امت کو رہنمائی دی ہے یا خود کیا ہے؟ کیا ہے تو دکھا دے، نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائے۔ سادہ سی ایک کہانی ہے جس کو آپ بڑے آرام سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یہی سوال، یہی جواب ایک سعودی شیخ نے جب ایک دوسرے ملک میں گئے، جہاں انہوں نے کہا اچھا آپ سعودیہ سے آئے ہیں، وہاں تو اللہ کے رسول کے سارے دشمن رہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی تعریف ہی نہیں کرتے، تو محبت ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ محبت ہی تو ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی۔ کہا کیسے محبت کرتے ہیں آپ؟ عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ علماء میں سب سے بڑا جو بیٹھا تھا یہ وہ بات کر رہا تھا، نے کہا آپ اجازت دیتے ہیں میں کچھ کہوں؟ یہی سوال کیے تھے، یہ بتاؤ یہ نیکی ہے کہ برائی؟ کہتے ہیں نیکی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ چپ، بتایا تو دلیل دینی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت سچی اس کی ہے جس کا تیسرا اصول ہے جو اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ احترام اور عزت یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا وہ کام کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے طریقے سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہے، کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں۔ بڑے سوال ہوں گے جی، میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ جشن منانا کہاں سے ثابت ہے؟ خوشیاں منانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کے انکاری بنو گے تو قرآن کا انکار کرو گے۔ سنو میرے کریم رب کا قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کی رحمت ہو تو اس کے فضل پر اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی بڑی بات سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا یہ اس سے بھی بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا عمل، تو پھر بتائیں میرے حضور سے بڑی نعمت اور میرے حضور سے بڑی رحمت اور اس دنیا میں اللہ کی طرف سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور بھی سنیں، کسی شک میں نہ رہیں۔ یہ بخاری سے میں عرض کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، انکار کرنے والے بالخصوص توجہ کریں۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا
کہ بتائیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ او میرے بھائی، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور پھر فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ پھر اللہ کے قرآن کے انکاری بن رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت ملی اس کے انکاری بن رہے ہو؟ خوشی نہیں مناؤ گے، جشن نہیں مناؤ گے؟ پھر قرآن نے بھی میرے نبی کے رحمت ہونے کا ذکر کس انداز سے کیا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ او میرے بھائی، یہ تو وہ نبی ہیں جو صرف ہمارے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر تو تمام جہانوں کو میرے حضور کی آمد کا جشن منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ تم حضور کے امتی ہو کہ حضور کے میلاد کا انکار کر رہے، حضور کی آمد میں جشن منانے سے انکار کر رہے ہو؟ 30 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬੀ ਅਵੱਲ ਦਾ ਚਾਂਦ ਚੜ੍ਹਨ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਦਬਖਤਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। सबसे पहली जो बात है कि हम बरेलवी उलमा की बातों के जवाब दें, यही हमारे लिए बेहतर है। अब अगर कोई जाहिल टिकटॉकर है और वो कहता है कि ईद मिलादुन नबी की अगर कोई दलील मांगे तो थप्पड़ मारे कि ठीक है मार दे, ये जुमला ही बताता है कि इनके पास दलील नहीं है। अगर दलील हो तो थप्पड़ मारने की जरूरत है? सहाबा किराम मुसलमान हुए, रसूलुल्लाह से नबूवत की दलील मांगते रहे हैं कि आप नबी कैसे हैं, अगर ये चीज गवाही दे तो फिर मैं आपको नबी मानूंगा। तो इस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना है। तो दलील के साथ मानना ये मुसलमान की शान है। थप्पड़ के साथ माना या मनवाना ये बदमाश, दुश्मन, बेदीन उसका वतीरा और तरीका है। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। उसका नाम जो भी है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं। मैं उसको पैगाम देता हूँ, मेरा बेटा, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, ये दिन उस प्यारे नबी की नबूवत और रिसालत वाली जिंदगी में 23 मरतबा है। झंडियां लगाना, सेलिब्रेट करना, ईद उन नबी कहना या ईद मिलादुन नबी कहना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, ना सहाबा से साबित है। आपके उलमा ने भी इसका एतराफ किया है। तो थप्पड़ के साथ ना मनवाएं, दलील के साथ मनवाएं। ਨਬੀ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਸੇ ਇਨਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਾਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਇਹ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ? ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸਾबित है जनाब? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ? ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋ? और भाई 14 अगस्त जो नहीं मनाता वो काफिर है, उसे नबी के आने की खुशी नहीं है। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कोई 14 अगस्त मनाता है, कोई नहीं मनाता, दीन के साथ तो इसका ताल्लुक नहीं, सवाब गुनाह के साथ इसका ताल्लुक नहीं, कुफर इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक नहीं, रहमत और लानत के साथ इसका ताल्लुक नहीं, जन्नत और जहन्नम के साथ इसका ताल्लुक नहीं। तो ये जो है 10 चीजें गैर शरई हमारे बरेलवी दोस्तों ने जश्न ईद मिलादुन नबी के अंदर दाखिल की हुई हैं। सबसे पहली तो चीज है इसका नाम, दूसरी जो चीज है इसकी तारीख 12 रबीउल अव्वल, नाम भी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं और तारीख भी किताब और सुन्नत से साबित नहीं, और इसकी दलील कुरान में नहीं, सुन्नत में नहीं, सहाबा किराम से भी नहीं, फिक़ह हनफी से भी नहीं। और फिर जो शरई हुक्म है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, मबाह है, और फिर जो करता है उसका हुक्म, ना करने वाले का हुक्म, यानी सवाब और गुनाह। जैसे मैंने बताया है, सवाब और गुनाह, जन्नत और जहन्नम, रहमत और लानत, कुफर और इस्लाम, ये जो चीजें हैं सारी उन्होंने जोड़ी हुई हैं। और यार एक बात समझ लो, हाजी का जो बेटा है, जो बेटे की खुशी नहीं करता वो काफिर है। वो कहते हैं जो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाता वो काफिर है, वो कहते हैं इबलीस है। आप देखिए ना, उसकी हैबत झूठी हैबत बनाई हुई है, कुफर इस्लाम का मसला बनाया है, ना मनाने वाले को इबलीस बना दिया है, ठीक है। और दलील नहीं देनी, थप्पड़ देना है। इस बात को समझे। और फिर कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? जलसों के साथ, 14 अगस्त के साथ। ये नहीं तौहीन कि जश्न ईद मिलादुन नबी को कुफर इस्लाम का मसला भी समझना और 14 अगस्त के साथ मिलाना। कभी किसी मौलवी ने कहा है कि 14 अगस्त ना मनाने वाला जो है वो इबलीस है, वो काफिर है, वो लानती है, वो जहन्मी है, वो मरदूद है।
अकल नु हाथ मारो यार। जलसे करते हैं सीरत के अहले हदीस भी बरेलवी भी, कभी किसी ने कहा हो जो जलसा नहीं करता हमारे जलसे में नहीं आता वो इबलीस है, वो काफिर है। तो हम कहते हैं भाई नाम साबित नहीं, तारीख साबित नहीं, शरी हुक्म साबित नहीं, दलील साबित नहीं, कुरान से साबित नहीं, सुन्नत से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, और फिक्र हनफी से भी साबित नहीं, फिर भी कहते हैं काफिर हो, इबलीस हो। हम कहते हैं कहते रहो, अल्लाह को जवाब तुम नहीं देना।